تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 34۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ترجمہ: اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر فرمائی ہے ایک قربانی، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ان بے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ پس تمہارا خدا خدائے واحد ہے، تو اسی کے آگے سر جھکاؤ، اور اے محبوب مجدہ سنائیے تواضع کرنے والوں کو۔ سورہ حج آیت نمبر 34 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اے امت محمدیہ، جانوروں کی قربانی کا حکم صرف تمہیں ہی نہیں دیا گیا، بلکہ تم سے پہلے جتنی ہدایت یافتہ امتیں گزری ہیں ان سب کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ منسک ان کا معنی مجاہد نے یہ کیا ہے ذبح کرنا اور خون بہانا۔ جب کوئی شخص ذبح کرتا ہے تو کہا جاتا ہے ناسکا ینسکو نسکن، اور جو جانور ذبح کیا جائے اس کو نسیکتن کہتے ہیں۔ اس کی جمع نسکن ہے۔ اس ارشاد ربانی سے ان لوگوں کی غلطی بھی آشکارا ہو گئی جو حج کے موقع پر مینا میں قربانی دینے کے تو قائل ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمان جو قربانیاں دیتے ہیں اس کو اسراف اور اضاعت مال کہتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ طیبہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال مدینہ طیبہ میں قربانی دی اور صحابہ اکرام کو قربانی دینے کا حکم دیا اور اس کے احکام سے آگاہ کیا، اور آج تک امت مسلمہ کا ہر جگہ اور ہر زمانے میں اس پر عمل رہا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 34 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ ان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، اور قربانی دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم مویشیوں کو ذبح کرو تو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ بہیمتن کہتے ہیں بے زبان کو، اور پھر انعام کی قید اس لیے لگا دی کہ وہ جانور نکل جائیں جو بہیمہ بے زبان تو ہیں لیکن انعام نہیں، جیسے گھوڑے، خچر، گدھے وغیرہ۔ سورہ حج آیت نمبر 34 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ بس تمہارا خدا خدائے واحد ہے، تو اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ قوانین شریعت میں باہمی اختلاف کے باوجود ہر امت اس عقیدے میں یک دل اور یک زبان ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اس کے پیدا کیے ہوئے جانور جب ذبح کرنے لگو تو صرف اسی کا نام پاک لے کر ذبح کرو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دو۔ سورہ حج آیت نمبر 34 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اے محبوب مجدہ سنائیے تواضع کرنے والوں کو۔ پست اور نشیبی زمین کو عربی میں الخبتو کہتے ہیں۔ مخبتن سے مراد وہ مومن ہے جو متواضع اور منکسر المزاج ہو، غرور و تکبر کی اسے ہوا تک نہ لگی ہو۔ قرآن اصطلاح میں مخبت کا جو مفہوم ہے اس کی وضاحت اگلی آیت میں کر دی گئی ہے، اور جو لوگ ان صفات حسنہ سے متصف ہیں ان کو خوشخبری سنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 35۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ: وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان مصائب و آلام پر جو پہنچتے ہیں انہیں، اور جو صحیح ادا کرنے والے ہیں نماز کو، اور ان چیزوں سے جو ہم نے انہیں عطا فرمائی ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 36۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور قربانی کے فربہ جانوروں کو ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس لو اللہ تعالیٰ کا نام ان پر اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا اور 3 پر کھڑے ہوں۔ پس جب وہ گر پڑیں کسی پہلو پر تو خود بھی کھاؤ اس سے، نیز کھلاؤ قناعت کرنے والے فقیر کو اور بھیک مانگنے والے کو۔ اس طرح ہم نے فرما بردار بنا دیا ان جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم اس احسان کا شکریہ ادا کرو۔ سورہ حج آیت نمبر 36 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت میں چند الفاظ تشریح طلب ہیں۔ بدنن و بدنن جمع ہے اور اس کا واحد بادنتن ہے۔
جس طرح سمرن و سمرن جمع ہے اور اس کا واحد ثمرتن ہے۔ یہ بدانتن سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے موٹا تازہ ہونا۔ اس کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے یا گائے پر بھی۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اس کا مصداق صرف اونٹ ہے، اور حضرت امام صاحب کے نزدیک اونٹ اور گائے دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ یہاں ذبح کا جو طریقہ بیان ہو رہا ہے وہ اونٹ کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے یہاں بدن سے مراد صرف اونٹ ہیں۔ صاحب قاموس اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ اونٹ جس کا بایاں ہاتھ باندھ دیا جائے اور وہ اپنے دونوں پاؤں اور دائیں ہاتھ کے سہارے کھڑا ہو، اس کو سواف کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ ذبح کرنے کا یہی طریقہ منقول ہے کہ اونٹ کو اس طرح کھڑا کر کے اس کے حلقوم میں زور سے تیز نیزہ مارا جاتا ہے جس سے خون کا فوارہ بہہ نکلتا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو عرب کہتے ہیں واجبت الشمس، جب دیوار گر پڑے تو کہتے ہیں واجب الحائط۔ القانے، وہ فقیر جو گھر میں بیٹھا رہے اور کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے۔ المعتر الذی یسأل، وہ فقیر جو بھیک مانگے۔ الفاظ کی تشریح کے بعد اب آیت کے مفہوم کی طرف توجہ فرمائیے۔ قربانی کے یہ گرانڈیل جانور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں ہیں، ان میں تمہارے لیے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ اونٹوں کو جب ذبح کرنے لگو تو ان کو اس طرح کھڑا کرو اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ نہر کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور بعض احادیث میں صرف اتنے الفاظ ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک۔ اور جب تم انہیں ذبح کر چکو اور روح نکل جائے اور وہ ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ ان کا گوشت پکا کر تم خود بھی کھاؤ اور ان مسکینوں کو بھی کھلاؤ جو کنات کی چادر اوڑے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نیز ان سائلوں کو بھی دو جو تمہارے پاس آ کر مانگتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 36 کے بقیہ حصے کی تفسیر، تاکہ تم اس احسان کا شکریہ ادا کرو۔ ذرا غور کرو، جب تم ذبح کرنے لگتے ہو تو یہ جانور خاموش کھڑے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کی گردن پر چھری چلانے والے ہو یا نیزے سے ان کے حلقوم کو پھاڑنے والے ہو، لیکن وہ بھاگ نہیں جاتے، تم پر حملہ نہیں کر دیتے۔ کس کی قدرت نے انہیں تمہارا مطیع کر دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ورنہ اونٹ جیسا قوی اور سرکش جانور تم کو اپنی چھاتی کے نیچے دبا کر اگر مسل دے یا گائے اپنا سینگ تمہارے پیٹ میں گھونپ دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ان انعامات الہیہ سے تمہیں سرفراز کرنے کا مدعا یہ ہے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ سورہ حج آیت نمبر 37۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ ترجمہ، نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تک تقوی تمہاری طرف سے، یوں اس نے فرما بردار بنا دیا ہے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور اے حبیب خوشخبری دیجئے احسان کرنے والوں کو۔ سورہ حج آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ کفار جب قربانی کے جانور ذبح کرتے تو ان کا خون کعبے کی دیواروں پر مل دیتے اور گوشت اپنے بتوں کے پاس لا کر رکھ دیتے اور خیال کرتے کہ جب تک ایسا نہ کیا جائے ہماری قربانی مقبول نہیں ہوتی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں کہ تم اسے اٹھاؤ اور کعبے کی دیواروں پر مل کر انہیں آلودہ کر دو۔ اس کی جناب میں تو تمہارا اخلاص اور تقوی شرف قبولیت حاصل کرے گا۔ تمہارے دل میں جتنا خلوص زیادہ ہوگا، تمہارے عمل پر تقوی کا رنگ جتنا زیادہ ہوگا، اتنی ہی اس کی مقبولیت زیادہ ہوگی۔ سورہ حج آیت نمبر 38۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ ترجمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اہل ایمان کی کفار کے مکر و فریب سے، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی دھوکے باز احسان فراموش کو۔ سورہ حج آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ امام راغب اصفہانی یدافع کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر دفع کا صلہ الہ ہوگا تو اس کا معنی کسی کو کوئی چیز دینا ہوگا، جس طرح ارشاد باری ہے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی ان کو ان کے مال دے دو۔
اور اگر اس کا صلہ عن ہوگا تو اس میں حمایت اور نصرت کا مفہوم پایا جائے گا۔ یہاں کیونکہ صلہ عن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کفار کے مقابلے میں جب اہل ایمان سینہ سپر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے شامل حال ہوگی اور ان کا دفاع کرے گی۔ اس میں جہاں اہل ایمان کے لیے یہ بشارت ہے کہ تم دشمن کی قوت اور وسائل سے ہراساں مت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا ناصر و نگہبان ہے، وہاں اس امر کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں خود مارکہ حق و باطل میں شریک ہونا پڑے گا، تب تم نصرت خداوندی کے مستحق ہوگے۔ ایسا نہیں کہ تم گھر میں آرام سے بیٹھے رہو اور خود بخود ہی مار کے سر ہوتے رہیں اور حق کا بول بالا ہوتا رہے۔ یہاں پر 17ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 17ویں پارے کا 3 پاؤ مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔